الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں بنیادی طور پہ اپنی بندگی کے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا بنیادی اور حقیقی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید الاولین والآخرین، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح اور بلیغ مضمون جس کا تعلق استقامت کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلا جا رہا تھا۔ درمیان میں ایام ذی الحجہ آ گئے، اور ایام ذی الحجہ اور استقامت کے موضوع کو جب آپس کے اندر ملایا جاتا ہے تو ایک پیکر ہے جو تصورات سے بھی آگے ہے، ایک شخصیت ہے جو انسان کی سوچ و فکر اور بچار سے بھی آگے ہے، ایک عظیم کردار ہے جو ہم سب کے لیے ایک معیار ہے، ایک عظیم انسان ہے جو آپ کا، میرا اور ہم سب کا باپ ہے۔ اس کی شخصیت سامنے آتی ہے اور انسان اس بات کے پر حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے، اور انسان سوچ و بچار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی انسان اس حد تک بھی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اس حد تک بھی پروردگار عالم کا وفادار، اس کے حکموں کا تابعدار، اس کے سامنے گردن کو جھکانے والا، اس کے سامنے اپنی خواہشات کو ہم کر دینے والا، اس کے مقابلے کے پر نہ کسی کے خوف کو خاطر میں لانے والا، نہ کسی کی محبت کی پرواہ کرنے والا، ایک ایسا پیکر سامنے آتا ہے جس نے ایسی زندگی گزاری، جس نے اتنی مثالی زندگی گزاری کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حبیب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے اسوے کو بھی رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اسوہ کامل بنا دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کو منسوخ فرما دیا۔ آپ جس کلام حمید کو لے کے آئے وہ مہیمن علیہ ہے، یعنی سابقہ شریعتوں کے اوپر نگہبان ہے، سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر کے ان کے مطالب کو، ان کے مفاہیم کو اپنے اندر جذب کر دینے والا ہے۔ لیکن اس تمام کے تمام کردار کے باوجود، اس عظمت رفت و شان کے باوجود، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دینے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع انسانیت میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جس کے اسوے کو، جس کے نمونے کو، جس کی سیرت و کردار کو، جس کی عظمت کو، جس کی خصائص کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بنا رکھا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب لوگوں کے لیے آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، ابو بکر و عمر کے داماد، عثمان و علی کے سسر محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور جمیع انسانیت کے مقتدا حضرت رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔
سورہ الممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالی اس امر کا اعلان فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگوں تحقیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف تو حضرت رسول اللہ کا یہ منصب جلیل ہے، ایک طرف تو حضرت رسول اللہ کا یہ منصب عظیم ہے، ایک طرف تو آپ کی ذات اتنی رفیع ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ اپنی رفعت و شان کے ساتھ آپ باقی انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کو اور ان کی تعلیمات کو منسوخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہم سب لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا ملت ابیکم ابراہیم، تم سب لوگ جو ہو اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو۔ جب میں قرآن مجید کے سیاق کے اوپر غور کرتا ہوں، اس کے سباق پہ غور کرتا ہوں، اس کے پس منظر، اس کے پیش منظر پہ، اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر غور کرتا ہوں، تو عیسائیت کے برعکس مجھے دو مقدس باپ نظر آتے ہیں۔ عیسائیت نے مقدس باپ پروردگار عالم کو قرار دیا، عیسائیت نے مقدس باپ خالق کل مالک کل کو قرار دیا، عیسائیت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو باپ قرار دے کے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی خطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطا کو بے نقاب فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا قل هو اللہ احد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی کے گھر وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ ہے نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لیکن جب میں انسانیت کے اندر سے باپ کے رول ماڈل کو دیکھتا ہوں تو مجھے جمی انسانیت کے اندر دو شخصیات ایسی نظر آتی ہیں جو مقدس باپ کے مقام کے پر فائز ہیں۔ ایک شخصیت ہے جو سیدنا ابراہیم کی شخصیت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، جس کو اللہ نے صراحتاً یہ بات کا اعلان فرما دیا کہ تم اپنے روحانی باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ اور دوسری شخصیت مجھے روحانی باپ کے پورے کالم میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے تو میرے حضرت رسول اللہ کی شخصیت ہے، حضرت حبیب کبریا کی شخصیت ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بے شک نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے لیے عزیز تر ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جو جن کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، امہات المومنین جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ہماری ماؤں کے مقام پہ ہیں، تو حضرت رسول اللہ مقدس باپ کے مقام کے پر فائز ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو مقدس باپ ہیں یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ جدوجہد کی ایک علامت ہیں، مسلسل جستجو کا ایک استعارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ سراپا اللہ کی توحید کے لمبردار ہیں، وہ سراپا جستجو ہیں، وہ سراپا جدوجہد ہیں، وہ سراپا دعوت توحید کے لمبردار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کسی نے ترکے میں پلاٹ کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں جائیداد کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں بینک بیلنس کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں اولاد کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں زمینوں کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں ملوں کو چھوڑا، کسی نے ترکے میں مربوں کو چھوڑا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عظیم الشان کردار ہے وَجَعَلَهَا کالیمتم باقیتن فی عقبہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے رہنے والے لوگوں کے لیے دعوت توحید کو ایک زندہ دعوت بنا دیا، کلمہ طیبہ کی دعوت کو ایک زندہ دعوت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود پروردگار عالم ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو سراہتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ ابراہیم نے اپنے ترکے کے اندر کیا چھوڑا؟ دعوت توحید کو چھوڑا ہے، زندہ رہنے والے کلمہ طیبہ کو چھوڑا ہے، لا الہ الا اللہ کی جنکار کو چھوڑا ہے، لا الہ الا اللہ کی پکار کو چھوڑا ہے، اللہ کی کبریائی کی دعوت کو چھوڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ کے اندر ایسے اکابر علماء گزرے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کو زندہ و تبندہ کر دیا، جنہوں نے دعوت توحید و سنت کو اپنے لہو سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی ہمتوں سے، اپنی استقامتوں سے
ایک نیا رخ دے دیا، نئی ڈائریکشن کو دے دیا حضرات گرامی قدر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ ابراہیم نے اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے دعوت توحید کو ایک زندہ دعوت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر ان کو یہ بات سمجھا دی کہ دعوت توحید کے ساتھ کیسا تمسک ہونا چاہیے، ان کو یہ بات بتلا دی توحید کی دعوت کے ساتھ کیسی وابستگی کو اختیار کرنا چاہیے، ان کو یہ بات سمجھا دی کہ دعوت توحید کی شان کیا ہے، دعوت توحید کا مقام کیا ہے، دعوت توحید کی عظمت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اعلان فرما دیا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی مانند ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخوں میں آسمان کو ڈھانپا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کو اس انداز میں زندہ و طبیعہ کر دیا، جس انداز کے اندر دعوت توحید کا احیاء فرما دیا، اس انداز کے اندر دعوت توحید کے مشن کو آگے بڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر اس کی مختلف آسپیکٹس ہیں، اس کی مختلف ڈائمنشن ہیں۔ پہلی ڈائمنشن جو ہے وہ سلوکی ڈائمنشن ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ حقیقت عادل ہیں، ابراہیم علیہ السلام غیر متعصب ہیں، ابراہیم علیہ السلام دلیل کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام براہیم کے لبکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے تعصب والی کوئی بھی بات موجود نہیں۔ وہ بستی والوں کے دعوے کو بھی دلیل کی بنیاد کے اوپر پرکھنے والے ہیں، وہ بستی والوں کے دعوے کو بھی دلیل اور براہین کی کسوٹی کے اوپر پرکھنے والے ہیں۔ ستارے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے اس سے مجھے محبت نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اس امر کا اعلان فرما دیا، لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی راستے کو کھو جانے والی قوم میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر پھر اپنی نظر کو سورج کے اوپر جما دیا، سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھا، بڑھتے ہوئے دیکھا، نصف النہار کے اوپر پہنچتے ہوئے دیکھا، اس کی شعاؤں کو عالم آفاق میں اور کل کائنات کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا، روشنی اور اس حرارت کے منبع کو پورے عروج پہ دیکھا۔ حضرات گرامی قدر کیا دیکھا؟ سورج نصف النہار پہ ہے، کائنات کو جگمگا رہا ہے، کائنات کو روشن فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر ابراہیم کی نگاہ بڑی ہی بصیرت والی ہے، بڑی ہی دور اندیش ہے، بڑی ہی گہرائی والی ہے، بڑی ہی گہرائی والی ہے۔ ستارے کو ڈوبتا دیکھ کر، چاند کو ڈوبتا دیکھ کر نگاہوں کا مرکز سورج کو بنا ہوا دیکھا۔ حضرات گرامی قدر سورج ابھرا، پھر اس کو ڈلتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو گرتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر اس کی روشنی کو دھندلاتے ہوئے دیکھا، اس کی حرارت کو ٹمٹماتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جو مقدر ستارے کا تھا وہی سورج کا بن گیا، جو چاند کا تھا وہی سورج کا بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حقیقت کو پہچان چکے تھے، اس حقیقت کو بھانپ چکے تھے، لیکن غیر متعصب انداز میں، مدلل انداز کے اندر اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پہنچا رہے تھے۔ دلیل کی بنیاد کے اوپر، براہین کی بنیاد کے اوپر اس امر کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کا رخ سورج کی طرف نہیں کرتا، ستارے کی طرف نہیں کرتا، چاند کی طرف نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے چہرے کو اگر جھکاؤں گا اس پروردگار عالم کے سامنے جھکاؤں گا جس نے سورج کو بنا دیا، جس نے ستارے کو بنا دیا، جس نے چاند کو بنا دیا، جس نے زمینوں کو بنا دیا، جس نے آسمان کو بنا دیا، جس نے ہر چیز کو زوال دیا لیکن خود لا زوال ہے، جس نے ہر چیز کو انجام دیا لیکن خود آخر ہے، جس کے اندر جس نے ہر چیز کو ابتدا دی ہے لیکن خود اول ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم کی دورست نگاہ نے اس حقیقت کو بھانپ لیا، اس حقیقت کو پہچان لیا، کائنات کے لوگوں کے سامنے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ اپنے چہرے کو جھکایا کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، نہ سورج کے سامنے جھکایا کرو، نہ چاند کے سامنے جھکایا کرو، بلکہ اس پروردگار عالم کے سامنے جھکایا کرو جس نے سورج اور چاند کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر اجرام سماویہ کی حقیقت کو بے نقاب کرنے والا
ابراہیم بتوں کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا، بستی والوں کی عدم موجودگی کے اندر بتوں کو توڑ ڈالا، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ایک بت کو چھوڑ دیا تاکہ بستی والے پلٹیں، ان کے سامنے کوئی حجت کے لیے، ان کے سامنے کوئی بات کرنے کے لیے ایک اساس موجود ہو، ایک فنڈامنٹل بنیاد موجود ہو۔ بستی والے بت گدے میں داخل ہوئے، کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک ہی جوان رانا ہے بستی کے اندر جو ان بتوں سے بیزار ہے، جو ان بتوں کا مخالف ہے، جو ان بتوں کی بندگی کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہے، کہا اس کو بلایا جائے، فاتو بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تاکہ بات کے اوپر حجت کو تمام کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم کو بلایا گیا کہ انتا فعلتا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے؟ حالانکہ الہ وہ ہوتا ہے جو توڑ تو سکتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے، جو گرا تو سکتا ہے گرتا نہیں ہے، جو مٹا تو سکتا ہے مٹتا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن ان کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الزامی جواب دیا، فاسألوہم بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان کو بلکہ ان کے بڑے نے توڑا ہوگا، ان سے پوچھو اگر ان کے اندر قوت گویائی موجود ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل برحق کے سامنے عاجز بھی ہوئے، قاصر بھی ہوئے، لاجواب بھی ہوئے۔ حضرات گرامی قدر لیکن آپس کے اندر چمگوئیاں کرنے لگے، اپنے دل سے اپنے نفس سے پوچھنے لگے، سمجھ گئے کہ ان کے اندر تو کلام کی صلاحیت نہیں، پلٹے کہا لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو پتا ہے ان کے اندر قوت گویائی تو موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم نے توحید کے کلہاڑے کو اٹھا لیا، توحید کی دعوت کو برملا انداز میں بیان فرما دیا، اس امر کا اعلان فرما دیا، اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اور تمہاری عقلوں کے پر تف ہے، تم پہ اف ہے، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو دوسروں کے نفع و نقصان کے مالک، تو بڑی دور کی بات ہے اپنے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس دلیل برحق کا جواب جو تھا وہ بستی والوں کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن وہی ہتھ کنڈا جو صدیوں سے آزمایا جاتا رہا، جس کو آج بھی آزمایا جا رہا ہے، جب بھی کوئی دعوت توحید کا لمبردار سامنے آتا ہے، جب بھی کوئی اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی یکتائی کا، اللہ کی تنہائی کا لمبردار سامنے آتا ہے، جو دلیل اس کے مخالف اختیار کرتے ہیں، اسی دلیل کو سیدنا ابراہیم کے سامنے بھی اختیار کیا گیا۔ کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو چپ کروا دیا جائے، اس کو آگ کی چتا کے اندر گرا دیا جائے۔ اپنے الہوں کی عصمت کو، اپنے الہوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات ہیں ان کو بچانے کی ایک ہی صورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اب چتا کو جلایا گیا، اچھی طرح بھڑکایا گیا، جب چتا بھڑک اٹھی ایسے عالم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا گیا، چتا کے اندر پھینکنے کی باری آئی۔ حضرات گرامی قدر حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو تحریر فرما دیا، پروردگار عالم نے جبریل امین کو بھیجا، حضرت ابراہیم سے پوچھا حل لک من حاجہ، اے ابراہیم تیری کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ ابراہیم نے سمر کا اعلان فرما دیا، ما الیک حاجہ، میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرات گرامی قدر قوانین طبیعیات جو ہیں جن کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے، حضرات گرامی قدر قوانین طبیعیات کو الٹانے والا بھی پروردگار عالم ہے، قوانین طبیعیات اور قوانین حیاتیات اور قوانین کیمیا کو پلٹانے والا بھی پروردگار عالم ہے۔ حضرات گرامی قدر جب یہ قوانین پلٹ جاتے ہیں اس کو اعجاز کہتے ہیں، جب نبیوں کے لیے پلٹ جاتے ہیں حضرات گرامی قدر اس کو اعجاز کہتے ہیں، جب اولیاء کے لیے پلٹ جاتے ہیں ان کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اعجاز اور کرامت اس بات کو ثابت کرتی ہے اللہ کا تصرف کائنات کے چپے چپے کے اوپر موجود ہے، اللہ کا تصرف کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر موجود ہے۔ پروردگار عالم متصرف فی الامور ہیں، پروردگار عالم مدبر الامور ہیں۔ حضرات گرامی قدر آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ جب رب کا حکم ہو جلا نہیں سکتی۔ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ کہے، پروردگار عالم نے آگ کو مخاطب ہو کے کہا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ تو ابراہیم کے پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے، بلکہ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن جانا، چمنستان بن جانا، مہکتے ہوئے گلابوں کا ایک باغ بن جانا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہ سارے کے سارے ابراہیم کے خلاف مکر کا ارادہ کر کے آئے، لیکن
لیکن پروردگار عالم نے ان کے مکر کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زر نہ پہنچانا چاہے کوئی زر پہنچا نہیں سکتا، پروردگار عالم کسی کو مٹانا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کرونا وائرس کے ایام کے اندر میں نے یہ دعوت بڑی شدت سے جس حد تک ممکن تھا آپ لوگوں کے سامنے دی تھی اور آج بھی دے رہا ہوں۔ کرونا وائرس اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک پروردگار عالم نہ چاہے، اور جب پروردگار عالم چاہے گا وہ نقصان پہنچائے گا۔ کتنا نقصان پہنچائے گا؟ جتنا پروردگار عالم کی مرضی ہوگی۔ 3 دن تک کے لیے پکڑے گا، اللہ کے حکم سے پکڑے گا۔ 5 دن کے لیے پکڑے گا، پروردگار عالم کے حکم پہ پکڑے گا۔ 14 دن کے لیے پکڑے گا، اللہ کے حکم کے اوپر پکڑے گا، پکڑ کے چھوڑ دے گا، اللہ کے حکم کے اوپر چھوڑے گا، پکڑ کے تم کو دبوچ لے گا، اللہ کے حکم کے اوپر دبوچے گا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ حضرات گرامی قدر جس کو پروردگار عالم عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو وہ روک دے اس کو کوئی عطا فرما نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہ جس کو نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتا، اور جس کو وہ حریت سے رکھے اس کو نقصان پہنچانے کے اوپر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکیم بھی وہ ہے، خبیر بھی وہ ہے، اسے پتا ہے، اس کی حکمت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ وہ پوری طرح اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ حضرات گرامی قدر بندے تو اس کے بارے میں بدگمانی رکھنے والے ہیں، کئی بندے گناہ کرتے ہیں اللہ کو بلا دیتے ہیں، کئی بندے نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ پٹھوں کو قوت گویائی عطا کر دے گا، پٹھے بولیں گے انسان کے خلاف۔ ایسے عالم میں انسان اپنے پٹھوں کو مخاطب ہو کے کہے گا لیما شاہدتم علینا، وہ میرے خلاف میرے پٹھے ہو کے گواہیاں دیتے ہو، میرے خلاف گفتگو کرتے ہو، پٹھے تو میرے ہو، میرے خلاف بولتے ہو۔ پٹھوں کا جواب انسان کے نام کیا ہوگا؟ پٹھے مخاطب ہو کے کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء۔ آج ہمیں اس پروردگار عالم نے بولنے کا حکم دیا جس نے آج سے پہلے زبان کو بولنے کا حکم دیا تھا۔ پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر ہر لحظہ ہر لمحہ نظر رکھنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ بندوں کی بہت بڑی ناقبت اندیشی ہے، جو اپنے رب کو غافل سمجھتے ہیں، جو اپنے پروردگار کو حالات سے بے خبر سمجھتے ہیں۔ وہ حکیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت مختلف فیزز سے گزرتی رہی، کہیں باغوں کے اندر، کہیں کھلے میدانوں کے اندر وہ اجرام سماویہ کی حقیقت کا انکار کر کے پروردگار عالم کی کبریائی کے نعرے کو لگاتے رہے، اور کہیں کدے کے اندر توحید کے کلہاڑے کو چلاتے رہے۔ اور بات بڑھتی بڑھتی کہاں تک پہنچی؟ دربار نمرود کے اندر وقت کے حاکم کے سامنے دو بدو ابراہیم موجود ہے۔ وقت کا حاکم جس کے پاس ہیبت و حشمت بھی ہے، کر و فر بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، اور ادھر پروردگار عالم کا خلیل ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا، اللہ کی ذات کے اوپر انمٹ یقین رکھنے والا، اللہ کی وحدانیت کا لمبردار، اللہ کی محبت سے سرشار، اللہ کی توحید کی دعوت کو حقیقت میں سمجھنے والا، اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے والا۔ حضرات گرامی قدر دربار نمرود میں داخل ہوئے، نمرود کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم نے ثمر کا اعلان فرما دیا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے دھوکہ دیا، چال بازی کی، اور ایک طویل باطل کے ذریعے حضرت ابراہیم کی دلیل وعدے کو پلٹنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی قدر کہنے لگا انا احیی و امید، ایک بے گناہ کو موت کے گھاڑ اتار دیا اور ایک گناہگار کو آزاد کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ تھا پیدا کرنے والا بھی پروردگار عالم ہے، مارنے والا بھی پروردگار عالم ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر جس وقت کوئی کسی دلیل وعدے کو تعویل کی چھری کے ساتھ کاٹنا چاہتا ہے، اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ نمونہ ہونا چاہیے۔ اسی دلیل کے اوپر اصرار کرنے کی بجائے ایک اس سے بھی اعلیٰ اور محکم دلیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں لے کے آئے۔ کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ،
بس میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے فاتی بہا من المغربی، اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ فبہت الذی کفر۔ حضرات گرامی قدر نمرود کو پتا تھا، اس بات کا علم تھا کہ آفاق و انفس کے اندر، جمیع کائنات کے اندر تصرف نمرود کا نہیں چلتا۔ نمرود اس بات کو سمجھتا تھا کہ اس کا تصرف محدود حد تک، انتہائی محدود حد تک، انتہائی محدود حد تک فقط اس کی ذات پہ چلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمارا تصرف حقیقت میں ہماری ذاتوں کے پر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر فالج کا حملہ ہو جائے اسی ہاتھ کے پر میرا تصرف نہیں چل سکتا۔ حضرات گرامی قدر یہ نگاہ دیکھ رہی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اس آنکھ کو موتیا ہو جائے میں اس آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر یہ دل دھڑک رہا ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اس کو سکیمیا یا انجائنا کا عارضہ لاحق ہو جائے تو اس کو چلانے کے لیے بڑی بڑی طاقت ادویات کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے؟ میری حقیقت تو ایک مشت ہاتھ کے برابر بھی نہیں۔ میں کس بات کے پر اکڑتا ہوں، میں کس بات کے پر گمنڈ کرتا ہوں، جبکہ میرے ہاتھ بھی میرے تصرف سے باہر ہیں، میرے قدم بھی میرے تصرف سے باہر ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی بے وقتی کا احساس دلاتے ہوئے سورہ دہر میں اس امر کا اعلان فرما دیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان کے اوپر ایک وہ وقت بھی تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا۔ حضرات گرامی قدر یہ پانی کے گدلے قطلے سے بننے والا، اس کو سماعت اگر دی ہے پروردگار عالم نے دی ہے، اس کو بصارت اگر دی ہے پروردگار عالم نے دی ہے۔ حضرات گرامی قدر نمرود کا تصرف فقط عارضی طور پہ محدود حیثیت میں، حضرات گرامی قدر حالت بیداری کے اندر، حالت صحت کے اندر فقط اپنے معمولی سے وجود کے پر موجود تھا، لیکن وہ گھمنڈی اپنے آپ کو پروردگار سمجھ رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل برحق کو پیش کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، پس اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ حضرات گرامی قدر کافر کے منہ کے پر چپ کی مہر لگ جاتی ہے، کافر اس موقع کے پر لاجواب ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان سارے امتحانوں سے گزرتے ہیں، خوف کو خاطر میں نہیں لائے، روب کو خاطر میں نہیں لائے، دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے، دہشت کو خاطر میں نہیں لائے۔ اللہ والے تھے، اللہ کی توحید کے لمبردار تھے، اللہ کی توحید کے لیے برسر پیکار تھے۔ اللہ نے کہا روب اور خوف کے امتحان میں تو ابراہیم تو غالب ہو چکا ہے، کامیاب ہو چکا ہے، اب ابراہیم ذرا محبتوں کا بھی امتحان ہونا چاہیے۔ ہاجرہ اس کی گود میں وہ بچہ ہے جس کے لیے ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں آ کے ندا دی تھی، ربی حبلی من الصالحین، اللہ ایک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک حلیم بیٹے سے نواز دیا۔ حضرات گرامی قدر حلیم بیٹے کی ولادت کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اپنے ننھے اسماعیل کے ساتھ وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر وادی بے آب و گیا میں جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ فصلیں تھیں، نہ کھیت تھا، اپنی اولاد کو چھوڑنا، اپنے اہل خانہ کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل کام تھا، لیکن ابراہیم نے اس مشکل کام کو اللہ کے حکم سے پورا کر دکھایا۔ حضرت ہاجرہ نے جاتے ہوئے پوچھا، اتنا تو بتلا دو پروردگار عالم کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ سر کو جنبش دی، ہاجرہ کی وحشت مٹ گئی، ہاجرہ کا خوف مٹ گیا۔ حضرات گرامی قدر ہاجرہ دوڑی، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں دوڑی۔ اللہ نے ننھے اسماعیل کے قدم کے پاس سے اپنے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے زمزم کو جاری فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ پاس ہی یہ قبیلے والوں کو بھی آباد فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پلٹے، کیا دیکھا؟ وادی بے آب و گیا کے اندر رونق ہے، وادی بے آب و گیا کا ویرانہ دور ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی کے اوپر بس نہیں ہوا، حضرت ابراہیم آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے۔ جب اس مقام کے پر اسماعیل پہنچے، کچھ دھوڑ دھوپ کے قابل
قابل ہوئے، کچھ بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیر معمولی سپنے کو دکھلا دیا۔ سپنا کیا ہے؟ ایک باپ کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا نور نظر جو ہے اس کی آنکھوں سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن ابراہیم کی آزمائش تو اس سے بھی بڑی ہے۔ ابراہیم کو خواب کے اندر اللہ نے عجیب سپنے کو دکھلا دیا۔ عجیب امتحان ہے جو ابراہیم ہی اس کے اوپر پورا اتر سکتا ہے۔ عام آدمی ایسے امتحان کے اوپر اترنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر سپنا کیا ہے؟ دل کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا سپنا ہے۔ اپنے بیٹے کو بلا لیا، کہا بیٹے انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی ابراہیم کا بیٹا تھا، بیٹا بھی ابراہیم کا فرزند تھا۔ حضرات گرامی قدر سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل علیہ السلام نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا بطفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جس بات کا حکم دیا گیا اس بات کے پر عمل کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا ابراہیم میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ حضرات گرامی قدر ایک ہمارا اسلام ہے، ایک ہماری تابعداری ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن بستر نرم بستر کے اوپر تو بڑا مدہوش ہوتا ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن تو دکان کے اوپر پیسوں کی لین دین کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن تو ڈنر کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین۔ حضرات گرامی قدر لیکن ابراہیم کے اسلام کا عالم کیا ہے؟ اسماعیل کے اسلام کا عالم کیا ہے کہ باپ نے اپنے سگے بیٹے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر بچھاڑ دیا۔ وتلہ للجبین، جس کے دو ترجمے کیے گئے، ایک ترجمہ پیشانی کے بل اور جبین کا دوسرا ترجمہ زبان عربی میں کنپٹی کے بل گرایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو پچھاڑا، پیشانی یا کنپٹی کا بل لٹایا۔ حضرات گرامی کا اللہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا ہوا۔ ایک چھری ہے جو روایتی اعتبار سے تیری بھی چلتی ہے، جانور کے گلے کے اوپر چلتی ہے، لیکن ایک چھری ہے جو ابراہیم کے ہاتھ میں ہے، جو متاع عزیز کے گلے پہ چلنے والی ہے، جو جگر کے ٹکڑے پہ چلنے والی ہے، جو محبتوں کے مرکب و محور پہ چلنے والی ہے۔ حضرات گرامی قدر چھری چلنے کے قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی قربانی کو قبول فرما لیا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، جنت کے مینڈوں کو چھری کے نیچے پہنچا دیا، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس بات کو اسوہ کامل بنا دیا۔ جانور تم ذبح کرو گے، قربانی تم ابراہیم کی ابتدا میں ادا کرو گے، کھالوں کو تم اتارو گے، گوشت کو تم بناؤ گے، لہو کو تم گراؤ گے، لیکن ہوگا کیا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لیکن اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کو تمہارے دل کے اس تقوی کی ضرورت ہوگی جس نے ابراہیم کو اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے پہ آمادہ و تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی سیرت و کردار کا باب ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید چند گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت ابراہیم سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار ہم سب لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔
जवानी के अंदर बुतकदे में जाकर कुल्हाड़े को चला दिया, जलती हुई चिता में कूदना गवारा कर लिया, अजराम समाविया की हकीकत को बेनकाब फरमा दिया, दरबार नमरूद के अंदर तौहीद की हकीकत को वादे फरमा दिया, अल्लाह के हुक्म के पर हाजरा को वादी बे आबो गया में नन्हे इस्माइल के साथ आबाद फरमा दिया, धोड़ धूप के काबिल खूबसूरत बच्चे के गले के पर छुरी चलाने के पर आमादा तैयार हो गए और रहती दुनिया तक के लिए अपनी खूबसूरत अदाओं के जरिए अल्लाह ने अमर फरमा दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाही, कि इब्राहीम तन्हा अल्लाह का फरमा बरदार अपनी जात के अंदर एक उम्मत था। कोई अपनी जात में अंजुमन है, कोई अपनी जात में इदारा है, कोई अपनी जात में जमात और जमीयत है। हजरत इब्राहीम अपनी जात में तन्हा एक उम्मत है। हजरत गिरामी कदर हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। ये अय्याम अशराए ज़िलहिज्जा खसूसियत के साथ, इनकी निस्बत कुर्बानी के साथ है, हज के साथ है, अल्लाह की इबादत के साथ है। ये 10 रोज हर एतबार से बाकी तमाम साल के दिनों से अफजल हैं, आला हैं। हजरत गिरामी कदर इनमें की गई इबादत लैलतुल कदर के बाद किसी दिन के अंदर की गई इबादत के मुकाबले में अफजल है। कोई भी दिन इनकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। हत्ता के जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाला वो शख्स सिर्फ वो इनके मुकाबिल हो सकता है जो अपनी जान माल सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लुटा दे। हजरत गिरामी कदर अय्याम ज़िलहिज्जा में कसरत से तकबीर कहना, तहमीद कहना, सुबहान अल्लाह कहना, अल्लाह की तकबीरात को बुलंद करना, उसकी बंदगी करना, यह हम सब की जिम्मेदारी है। 9 अय्याम के रोजे अगर आप रखना चाहते हैं रखें, लेकिन अगर नहीं रख सकते कम से कम 9 ज़िलहिज्जा का रोजा पाकिस्तान के कैलेंडर के मुताबिक जरूर रखें। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से पिछले 1 साल की हताओं को भी मुआफ फरमा देंगे, अगले 1 बरस की हताओं को भी मुआफ फरमा देंगे। हजरत गिरामी कदर इसके साथ साथ कुछ अमूर हैं जिनकी तवज्जो आपकी मबजूल करवाना चाहता हूँ। भाई ताहरुल इस्लाम अस्करी साहब के वालिद गिरामी यहाँ तशरीफ लाए हैं। ताहरुल इस्लाम अस्करी एक जबरदस्त इल्म दोस्त शख्सियत हैं। उनके नजरियात से कई मरतबा हम इख्तिलाफ भी करते रहे, इत्तिफाक भी करते रहे, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं, कलमो किरतास के साथ ताल्लुक है। हजरत गिरामी कदर लापता हैं और हम ये बात समझते हैं एक साहिब इल्म तहकीक का, एक साहिब कलमो किरतास का, एक किताबों और कलम से मस्तगी रखने वाले शख्स का यूं गुमशुदा हो जाना एक बहुत बड़ा सानेहा है, एक बहुत बड़ा इल्मिया है। हजरत गिरामी कदर हम इस बात की अपील हुक्काम बाला से करना चाहते हैं, हसास इदारों के सरबराहों से करना चाहते हैं, पुलिस इंतजामिया से करना चाहते हैं कि हमारे इस भाई को बादयाब करवाया जाए, जिसके ऊपर इल्जामात के अलावा ओपन ट्रायल अगर किया जाए कुछ भी साबित नहीं हो सकता। हजरत गिरामी कदर क्या भाई ताहरुल इस्लाम अस्करी की रिहाई के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह भाई ताहरुल इस्लाम अस्करी जल्द आजाद होगा, दोबारा कलम को संभालेगा, दोबारा किरतास को उठाएगा और जो नजरियात में कहीं कहीं सुकम मौजूद थे इंशाअल्लाह उनसे निजात पाके किताब और सुन्नत का हादिम बन के इंशाअल्लाह अपनी पूरी जिंदगी को बताएगा। हमारे गुजरांवाला से साथी आए हैं, कई बरस कबल इनके बच्चे के साथ बुराई करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के अंदर इस इंतकाम, इस किसास को लेने के लिए अपना सब कुछ लुटा चुके हैं हजरत गिरामी कदर, लेकिन इंसाफ न मिला। हमने अपने भाई को भी इस बात की यकीन दहानी करवाई है, जहां मजलूम होगा इंशाअल्लाह हम उसे कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे, कदम के साथ कदम मिलाएंगे और मजलूमों को इंसाफ दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हजरत गिरामी कदर आखिरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब एक अरसे से साइंस की आड़ के अंदर इस्लाम के ऊपर कीचड़ फेंकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त आलिम यह है कि साइंस ने भी उन्हें धोबी पटका मार दिया है और हजरत गिरामी कदर पहले दिन का चांद जो है उसको दूसरे दिन का चांद करार देकर अपनी सुबगी के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं पहली तारीख का चांद मोटा है। हजरत गिरामी कदर 29 के बाद नजर आने वाला चांद की उम्र और 30 के बाद नजर आने वाले चांद की उम्र में पूरे 24 घंटों का फर्क होता है। लेकिन इस बेअकल को, इस बेवकूफ को कौन ये बात समझाए जिसका मकसद फकत उलमा का मजाक उड़ाना और दीन की मुबादियात के ऊपर हमला करना। हजरत गिरामी कदर का ये सच्चा है अपने दावे के अंदर तो 29 ज़ीकात के बाद जो 21 जुलाई की रात थी जिसमें कोई चांद नजर नहीं आया, जिसमें कोई गवाही मौसूल नहीं हुई, अगर सच्चा है
تو اس چاند کی تصویر کو لے کے آئے. جب گواہی بھی نہیں آئی, جب مسلمانوں نے بھی چاند کو نہیں دیکھا, تو پھر ضد کس بات کے اوپر ہے؟ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے جب بھی عقل اور وحی کا ٹکراؤ ہوگا, عقل کو شکست ہوگی, وحی غالب آئے گی. جب بھی دین اور سائنس کا ٹکراؤ ہوگا, سائنس کو شکست ہوگی, دین غالب آئے گا. اس لیے کہ سائنس تجربے کا نام ہے, مشاہدے کا نام ہے, ایکسپیریمنٹ کا نام ہے, اور وہی علم حقیقی کا نام ہے, علم قطعی کا نام ہے. حضرات گرامی قدر فواد چودھری صاحب, ہوش کے ناخن لیجئے اور دین کے علاوہ, اسلام کے علاوہ, علماء دین کے علاوہ, شاعر اسلام کے علاوہ ہرزہ سرائی سے پرہیز کیجئے. انشاءاللہ آپ جیسے کئی وزیر پہلے بھی مٹ گئے, آپ نے بھی مٹ جانا ہے. نام اگر باقی رہے گا تو اللہ کا باقی رہے گا یا کالی کملی والے کا باقی رہے گا. حضرات گرامی قدر, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 اگست کو جو عید ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے دوہری بشارت کو لے کے آئی ہے. ایک بشارت عید قربان کی بشارت ہے, اور ایک بشارت جہالت کی شکست کی بشارت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے علم الہی کو, حضرت رسول اللہ کی حدیث کو فتح حاصل ہوئی, اور پورے ملک میں کہیں ایک بندے نے بھی چاند کو نہیں دیکھا. لیکن فواد چودھری صاحب بغیر چاند دیکھے اپنی لیبارٹری کے اندر چڑھائے ہوئے چاند کو زبردستی امت مسلمہ کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ضد کر رہے ہیں. انشاءاللہ پہلے بھی ناکام تھے, آج بھی ناکام ہیں, اور قیامت کی دیواروں تک ناکام رہیں گے. اللہ کی بات بھی سچی ہے, حضرت رسول اللہ کی بات بھی سچی ہے. جس کی بات اس بات کے مطابق ہے وہ بھی سچی ہے, اور جس کی بات اس بات سے متصادم ہے وہ جھوٹی ہے, وہ غلط ہے. حضرات گرامی کا 2 غائبانہ نماز جنازہ, ایک بھائی عبد الباسط کی والدہ اور ایک جو ہیں ہمارے دوست حاجی محمد یونس صاحب کے بیٹے حاجی محمد طارق پہلوان کا جنازہ ہوگا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.